السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹڈ اسٹوریز۔ میری تمام آنے والی نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسے نوجوان کا قصہ جو ایک جن زادی کے انتقام کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ وقت ہی ایسا تھا اور اس پر اس کا قیامت خیز حسن، اگر وہ اس وقت وہ جان بھی مانگتی تو میں دے دیتا۔ یہ تو پھر ایک تعویذ اتارنے کی بات تھی، اور تعویذ بھی ایسا۔ ہمارا تعلق کولکتہ سے ہے۔ ہماری وہاں زمینداری تھی، بڑے بڑے آم کے باغات تھے، ایک بڑی سی حویلی تھی، پیسے کی ریل پل تھی۔ میرے والد صاحب کو شکار کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق انہیں دادا سے ورثے میں ملا تھا۔ میرے دادا بھی بہت اچھے شکاری تھے۔ اکثر دادا جان کلکتہ کے گرد و نواح میں شکار کھیلا کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے نڈر اور بہادر انسان تھے۔ سنا ہے ان کے ڈرائنگ روم کی دیواروں اور داخلی دروازوں کے سامنے شیر کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر شیر کے سر لگے ہوئے تھے۔ وہ شیر کے شکار کے شوقین تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حویلی میں ہرن کی کھال میں بھوس بھروا کر رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ برملا تذکرہ نکل آیا تو میں نے بتا دیا۔ دادا جان سے یہ شوق بابا میں منتقل ہوا۔ یہ قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے۔ بابا کو دادا جان کی طرح شیر کے شکار کا شوق نہیں تھا، مگر وہ ہر قسم کے شکار کے شوقین تھے۔ وہ تیتر، بٹیر اور مچھلی سے لے کر ہرن اور بوقت ضرورت شیر کی شکار سے بھی نہیں چکتے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، تقسیم ہند سے قبل دادا جان نے اپنی جائیداد کے کاغذات سنبھالے اور کراچی آ گئے۔ تقسیم کے بعد یہاں کلیم میں انہیں خاصی زمین ملی اور زیورات اور نقد رقم وغیرہ، یہ سب مل ملا کر کچھ عرصے میں پہلے جیسے حالات ہو گئے۔ بابا دادا جان کی واحد اولاد تھے جو زندہ بچے تھے۔ یوں تو بابا کے علاوہ دادا جان کے اور بھی 8 بچے ہوئے تھے، مگر دادا جان کسی غیر مرئی مخلوق سے کسی گستاخی کے مرتکب ہوئے تھے، جس نے ان کی کسی اولاد کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ بابا کی زندگی کی وجہ بھی کسی ہندو پنڈت کا دیا ہوا کالا دھاگا تھا، جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ دھاگا ساری زندگی بابا کے گلے میں پڑا رہا۔ پاکستان آتے ہی دادا نے بابا کی شادی کر دی تھی۔ بابا کے ساتھ بھی وہی مسئلہ رہا جو دادا کے ساتھ تھا۔ ان کی بھی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی سوائے میرے۔ حالانکہ میرے 4 بھائی اور 2 بہنیں ہوئی تھیں، مگر وہ سب کے سب تھوڑے دنوں میں ہی دنیا سے چل بسے۔ جب میں پیدا ہوا تو بابا نے میرے لیے ایک بزرگ سے تعویذ لیا، وہ آج تک میرے گلے میں موجود ہے۔ بابا کی شادی کے کچھ عرصے بعد دادا جان اور پھر دادی جان کا انتقال ہو گیا، اور جب میں 7 سال کا تھا تو امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں میرا ایک طویل وقت صرف بابا کی سنگت میں گزرا۔ اس لیے میری شخصیت پر بابا کا بڑا گہرا اثر ہے۔ شکار کا شوق بابا سے مجھ میں بھی منتقل ہوا۔ ابھی میں چھوٹا ہی تھا کہ بابا کے ساتھ اکثر شکار پر جانے لگا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے بچپن میں بابا کے ساتھ شکار میں ان کے دوست رحمان انکل اور عظمت انکل بھی ہوا کرتے تھے، مگر بعد میں رحمان انکل کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی اور عظمت انکل اپنے بیٹے کے پاس انگلینڈ چلے گئے۔ تو پھر میں، بابا اور ہمارا ایک گھریلو ملازم شنکر شکار پر جانے لگے۔ بابا نے ہمیشہ ہجری مہینوں کے نئے چاند کی پہلی جمعرات یعنی نوچندی جمعرات کو شکار کھیلنے سے منع کیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کی وجہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا۔ شاید نوچندی جمعرات کو ہی وہ حادثہ ہوا تھا جس کے باعث بابا اور دادا جان کی اولاد مر جایا کرتی تھی۔ بہرحال اس وقت میری عمر 24 سال تھی جب بابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے ساتھ روپے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں اب بھی کبھی اپنے شکار کے شوق سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا۔ اکثر میرے ساتھ میرے 2 دوست وقار اور سلیم ہوتے تھے، اور کبھی میں اکیلا بھی نکل جاتا تھا۔ خطرناک جانوروں کے شکار کا نہ مجھے شوق تھا اور نہ ہی کوئی خواہش۔ میں کبھی مچھلی، کبھی تیتر، بٹیر اور کبھی کبھار ہرن کے شکار سے مستفید ہوتا رہتا تھا۔ ہرن میرا مرغوب جانور رہا ہے۔ ہرن کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ جس کسی نے بھی زندگی میں ایک بار اس کا گوشت چکھا ہے، وہ یقیناً میری بات کی تائید کرے گا۔ ان دنوں میں فارغ تھا، میرا دل شکار کے لیے بری طرح مچلا جا رہا تھا۔ میں نے وقار اور سلیم کے ساتھ مل کر شکار کا پروگرام بنایا۔ ہمارا ارادہ فجر کی نماز کے بعد نکلنے کا تھا۔
ہم لوگوں نے رات میں ہی تمام تیاری کر لی تھی۔ تمام ضروری سامان جیپ میں رکھا جا چکا تھا۔ پھر صبح سویرے ہی ہم شکار پر روانہ ہو گئے اور وقت سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ہمیں شکار کھیلنا تھا۔ یہاں ہم اکثر آیا کرتے تھے۔ یہ زیادہ گھنا جنگل نہیں تھا۔ اس جگہ ایک ندی بھی بہتی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہم نے منہ ہاتھ دھویا اور تازہ دم ہو کر اپنے ساتھ لایا، کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر سستا کر شکار کی تلاش میں نکلے۔ مگر اس دن حیرت انگیز طور پر دوپہر سے شام ہو گئی مگر ہمیں کوئی معمولی سا بھی شکار نہیں ملا۔ یہاں تک کہ ہم کوئی چڑیا تک نہ مار سکے۔ مغرب سے کچھ پہلے میں اپنے دوستوں سے بچھڑ گیا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے تھے، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں۔ ان لوگوں کے انتقام کا مجھے اندازہ تھا کیونکہ میرا پورا خاندان ان کے انتقام کا نشانہ بنا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت بالکل اچانک اس نوجوان کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی کتنی حسین تھی، اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے، مگر میرے علم میں یہ بات بھی تھی کہ ایسی مخلوق روپ بدلنے یا بھیس بدلنے میں ماہر ہوتی ہے۔ عین ممکن تھا وہ لڑکی اصل روپ میں انتہائی بدصورت ہو۔ بہرحال جنگل میں ہلکچا سا اندھیرا پھیلا مگر ان دنوں کے اطراف چکا چوند روشنی تھی جیسے دن نکلا ہوا ہو۔ وہ لڑکی کی شدید غصے میں تھی۔ اس نے ظاہر ہوتے ہی غصے سے کہا، "تاموس!" نوجوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہولے سے ہنس دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کسی نامعلوم زبان میں شروع ہو گئی۔ زبان میری سمجھ میں نہیں آ سکی مگر اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی غصے میں ہے اور نوجوان اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اچانک وہ بیٹھی اور اس نے زخم پر انگلی رکھ دی اور جب انگلی ہٹائی تو اس پر بلٹ تھی۔ پھر اس نے دوبارہ اس لڑکے کے زخم پر ہاتھ پھیرا تو وہاں کوئی نشان تک موجود نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فضا میں کچھ سونگھا اور پھر ڈائریکٹ اسی درخت کی جانب دیکھا جس کے آؤٹ میں تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور میری طرف آنے لگی۔ بالکل غیر ارادی طور پر میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا۔ اسے مجھ تک پہنچنے میں 1 منٹ لگا اور اس وقت تک میں آیت الکرسی کا دم سینے پر کر کے اپنے گرد اس کا حصار کر چکا تھا۔ میرے قریب آ کر وہ حیرت سے پہلے درخت کے اطراف گھوم پھر کر دیکھتی رہی، پھر اس نے جنگل میں اس جگہ سے ہٹ کر چاروں سمتوں میں گھوم گھوم کر دیکھنا شروع کیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر شدید حیرت سی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اسے دکھائی نہیں دے رہا ہوں۔ وہ بار بار رک کر فضا میں کچھ سونگھتی اور پھر مڑ کر اسی درخت کی جانب دیکھتی جہاں میں موجود تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگتی۔ بہت دیر تک مجھے ڈھونڈنے کے بعد آخر کار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے لہرایا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مگر میں نے وہ پوری رات وہیں دبکے ہوئے گزار دی۔ رات میں ایک چوڑے پھن والا سیاہ ناگ بھی میرے سینے پر چڑھ کر کافی دیر بغور میرا جائزہ لیتا رہا مگر میں دم سادھے پڑا رہا اور وہ ناگ بڑے سکون سے میرے اوپر چہل قدمی کر کے چلا گیا۔ غالباً یہ آیت الکرسی کا اعجاز تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر گزر گیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ گھسٹ گھسٹ کر ندی تک آیا۔ وہاں ہاتھ منہ دھو کر ندی کنارے ہی لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وقار اور سلیم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ میرا بدن بری طرح تپ رہا تھا اور مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ وقار اور سلیم مجھے جیپ تک لائے، پھر انہوں نے گھر لا کر ڈاکٹر کو فون کیا مگر میرا بخار پورے ہفتے میری جان سے چمٹا رہا۔ سلیم اور وقار میری تیمارداری میں لگے رہے، حالانکہ دونوں گھر والے تھے جبکہ میں ہی بیچلر تھا۔ میں اس واقعے کے 15 دن بعد کا ذکر ہے۔ میں اپنی زمینوں کے حساب کتاب اور دوسری دیکھ بھال وغیرہ کے لیے گیا ہوا تھا۔ میرا پورا دن مصروف گزرا۔ زمینوں کے ساتھ ہی ہماری حویلی تھی جس کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ملازمین رکھے ہوئے تھے۔ رات کو میں مکمل اندھیرا کر کے سونے کا عادی تھا، نائٹ بلب تک نہیں جلاتا تھا۔ اس رات کسی وقت بڑی تیز روشنی سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پھر اٹھ کر دروازے کی جانب دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازے میں جنگل والی وہی لڑکی کسی شہزادی کی سی آن بان کے ساتھ موجود تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا
مگر اس کے چہرے پر غصہ نہیں، ایک محبت سی تھی۔ وہ اس وقت اسکائی بلو نیچے گھاگھرے اور اونچی چولی میں ملبوس تھی اور ساتھ ہی بڑا سا دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ میں نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کون ہو تم؟ مجھے اپنی آواز کی لرزش خود محسوس ہو رہی تھی۔ میں میرت ہوں، بڑی شستہ اردو میں جواب آیا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے اسے کہتے عجیب سی زبان میں بولتے سنا تھا۔ یہاں کیوں اور کیسے آئی ہو؟ میں نے ایک ساتھ 2 سوال کیے۔ ہم اپنا انتقام کبھی نہیں چھوڑتے، یہ تم سے ملنے سے پہلے میرا خیال تھا۔ یہ تمہارے کیوں کا جواب ہے، اور رہی بات کیسے، تو ہمارے لیے کہیں بھی آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا جواب سن کر میں اب مجھ سے کیا چاہتی ہو اور کیسے کا سوال میرے لیے اب بھی تشنا ہے۔ میں بڑی حد تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکا تھا۔ تم سے تمہیں چاہتی ہوں، اور رہ گئی بات کیسے کی، وہ دن میرے بھائی تاموس کی شادی کا تھا، جب وہ تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ وہ اپنے کسی خاص دوست سے ملنے نکلا تھا جس کا تعلق انسانوں سے تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں، صرف تاموس کا انتظار تھا، مگر وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ تب میں اس کی تلاش میں نکلی اور وہ مجھے زخمی حالت میں مل گیا۔ میرے مقابلے میں تاموس کو غصہ بہت کم آتا ہے، مگر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زخمی کرنے والے کا خون پی جاؤں، اسے بھسم کر ڈالوں، مگر وہ میرا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب ہی فضا میں مجھے کسی انسانی وجود کی بو محسوس ہوئی، اور میں نے بو والی سمت دیکھا تو پیڑ کے پیچھے تم نظر آئے، مگر جب میں اس درخت کے پاس پہنچی تو تم غائب تھے۔ میں نے کافی دیر تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر تم نظر میں نہیں آئے۔ میں تمہیں ڈھونڈ سکتی تھی، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ وہاں شادی میں سب تاموس کا اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں تمہاری خوشبو محسوس کر چکی تھی، لہٰذا میں نے تمہیں بعد میں ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے حیرت سی رہی کہ تم نظر آتے آتے اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے۔ تب میں نے یہ اپنے بابا جان کو بتائی۔ انہوں نے ایک بڑے سے پیالے کو کسی محلول سے بھرا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو اس شام کا تمام منظر واضح ہو گیا، اور اس میں تم کچھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے نظر آئے۔ تب بابا جان نے بتایا کہ تم انسانوں کی قوم مسلمانوں میں سے ہو، اور تم نے اپنے کلام کا خود پر دم کیا تھا، اور اسی وجہ سے تم مجھے نظر نہیں آئے تھے، اور تب سے ہی میں تمہیں تمہاری خوشبو کے ذریعے ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی تو تم مجھے فوراً ہی مل گئے، مگر تمہاری حالت ایسی تھی کہ اگر اس وقت میں خود کو ظاہر کر دیتی تو تمہارا بچنا محال تھا، لہٰذا اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے ساری کہانی میرے گوش گزار کر دی۔ پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ میرا ڈر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ اور میں تو انسانوں کی قوم سے ہوں، تم کس قوم سے ہو؟ میں نے دوبارہ کہا، میں جن زادی ہوں، اور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے سب کچھ بھلائے بیٹھی ہوں، یہاں تک کہ اپنے منگیتر کو بھی، اور تمہیں اپنانے کی خواہ ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے کہا۔ مگر ایک انسان اور جنی کا کیا میل؟ انسان کا خمیر مٹی سے اٹھا ہے اور جن آگ سے بنے ہیں۔ آگ اور مٹی کا کیا ملاپ؟ اور پھر تمہارا منگیتر اور تمہاری قوم تمہاری اتنی بڑی غلطی کو معاف کر دیں گی؟ تمہارا جو حشر ہوگا سو ہوگا، مجھے وہ زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے کچھ وقت لے لوں گی، اور ہمیں اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ تم اپنی کہو، اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ اسے دیکھا، اور وہ بہت خوبصورت تھی، کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، اور میں کوئی ایسا عابد و زاہد بھی نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پہلی ہی بار میں اس کے کمالات دیکھ لیے تھے، اور دوسری ملاقات میں اس نے اپنے جن زادی ہونے کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو ابھی صرف تم نے میرا اما کا روپ دیکھا ہے، جب بھیروی کا روپ دیکھو گے تو کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ اس کی آواز اور لہجے میں کسی جنگلی جانور کی سی گراہٹ در آئی، اور آنکھوں میں پتلیوں کی جگہ آنکھ جلنے لگی، ماتھے کے درمیان سے سینگ بلند ہونے لگا، ہونٹوں سے 2 دانت جھانکنے لگے، رنگ سیاہ مائل ہونے لگا،
اور اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح بالکل بال نکل آئے اور میں ایک دم سہم گیا۔ اور ہاں، آج مجھے دیر ہو گئی، میں جا رہی ہوں، کل تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی، میں تمہیں اپنے قبیلے والوں سے ملواؤں گی، اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے ہاتھ لہرائے اور نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے دن وہ پھر رات میں موجود تھی۔ آج وہ سیاہ کرتے اور چوڑی دار پاجامے اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس تھی، جس پر کسی چمکدار ٹرانسپیرنٹ پتھر کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ وہ لباس اور زیورات اس کے دور دھار رنگت کو کل سے بھی زیادہ وہ آتش کر رہی تھی۔ زیورات میرے حساب سے ڈائمنڈ کے تھے، مگر پوچھنے کی گستاخی کون کرتا؟ کیا پتا وہ کب اما کے روپ سے بھیروی کا روپ پر اتر آتی۔ بہرحال وہ اسی دن مجھے سب سے ملانے گئی۔ بقول اس کے، اس سے پہلے وہ لوگ کہیں اور رہا کرتے تھے، اب وہ ٹھکانہ بدل دیا ہے۔ وہ بدلا ہوا ٹھکانہ اس نے بھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جگہ مجھے لے کر پہنچی تھی، وہ کسی پہاڑی کی چوٹی تھی، اور اس جگہ پہنچنے میں ہمیں پلک جھپکنے کی دیر لگی کہ میں بس کمرے سے نکل کر اس کے ساتھ لان میں آیا تھا اور دوسرے ہی لمحے ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر تھے جہاں وہ رہائش پذیر تھی۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دن نکلا ہوا تھا، وہ وہاں بہت زیادہ سبزہ تھا، وہاں کئی بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ، خدا جھوٹ نہ بلوائے، تو 2.5 من پتھر کو ایسے لڑکھڑا رہا تھا جیسے وہ ربڑ کی بال ہو۔ عمر میں وہ بچہ محض 7-8 سال کا دکھتا تھا۔ سامنے ہی ایک محل کھڑا تھا۔ اس محل کے بلند اور بالا دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ایک بڑا سا لان تھا جس میں قسم قسم کے درخت لگے تھے جو کہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ پورے لان میں تراشیدہ گھاس اگی ہوئی تھی، پودے لگے ہوئے تھے، پودوں کے ساتھ ساتھ پھولوں کے تخت تھے اور ان پر پھولوں کی ایسی ایسی نایاب اقسام کھلی ہوئی تھیں جو کہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ 2 تخت تو صرف سیاہ مخملی گلابوں کے تھے۔ درختوں پر عجیب الخلقت اور گوش گلو پرندوں کا ڈیرا تھا۔ 3 حوض بنے ہوئے تھے، ایک دودھ کا، دوسرا شہد کا اور تیسرا پانی کا۔ لان سے گزر کر ہم اندر رہائش حصے میں آ گئے جہاں بڑا سا ہال تھا جس کا فرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر بہت خوبصورت اور نفیس جعلی کے استر لگے پردے تھے۔ 3 اطراف میں بڑی بڑی منقش مضبوط کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سامنے والی چوتھی سائڈ پر ایک تخت بچھا تھا جس پر ایک نفیس سا قالین بچھا تھا۔ اس تخت پر ایک پیچھے اور 2 سائڈوں میں بڑے خوبصورت غلاف والے گاؤں کے تکیے تھے۔ تخت کے اطراف میں پردے لگے ہوئے تھے اور انہوں نے خوبصورت جھالروں والی ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں دربار لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر 2 ملازم مورچل لیے ہوئے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمرے میں بھی بہت قیمتی منقش فرنیچر تھا۔ درمیان میں بیڈ پڑا ہوا تھا، اس پر بھی جعلی کے نفیس دیدہ زیب پردے پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ پر ایک سرخ و سفید لہیم شہیم اور انتہائی خوبصورت خاتون براجمان تھیں۔ میرت نے ان کا تعارف اپنی والدہ کی حیثیت سے کروایا اور وہ مجھ سے تو مل لیں، مگر ان کے چہرے پر ایک ناگواری سی تھی۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے منگیتر سمیت سب سے ملوایا۔ سب کے ہی چہروں پر علاوہ تاموس کے ایک محسوس کی جانے والی ناگواری تھی۔ سب سے ملوا کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر آئی اور تالی بجا کر خادمہ کو بلوایا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بادشاہوں کے زمانے میں ہوں۔ ملازمہ نے ہمارے سامنے انواع و اقسام کے لوازمات چن دیے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، زندگی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنا عمدہ اور مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ اس مشروب سے زیادہ خوش ذائقہ اور ٹھنڈا میٹھا مشروب نہیں چکھا۔ کھانا کھا کر مجھے غنودگی آ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بیڈ پر پایا۔ اب میرا ڈر بہت حد تک نکل چکا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی یا کبھی کبھار ایک آدھا دن چھوڑ کر میرے پاس آنے لگی
اور اسی طرح 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس تمام عرصے میں اس نے میری ہر خواہش پوری کی، جو میرے منہ سے نکلا اس نے حاضر کیا۔ میں نے جس جگہ جانے کی خواہش کی وہ مجھے اس جگہ لے گئی، اور پھر اس وقت کے ساتھ ساتھ مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے اس کا انتظار رہنے لگا، لیکن اچانک اس کے بھیروی والے روپ کا خیال آتا تو میرا دل نفرت اور کراہیت سے بھر جاتا، مگر یہ خیال بس چند لمحوں کا ہوتا اور پھر میرے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا۔ میں اس سے سچی اور بے غرض محبت کرنے لگا تھا۔ اب صرف مجھے اس کا اما کا روپ یاد تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کے بابا اور اماں نے اسے کچھ عرصے میری دنیا میں میرے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے، اور وہ اس کی شادی میرے ساتھ کرنے پر تیار ہے، مگر ساتھ ہی اس کی شرط تھی کہ ہماری شادی سادگی سے ہو اور اس میں سے اس کے اور میرے علاوہ کوئی اور شریک نہ ہو۔ مگر ہمارے ہاں نکاح میں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ میں نے اعتراض کیا، مگر ہم تو… خیر چھوڑو، تم جس انداز میں شادی کرتے ہو کر لو، مگر لوگ زیادہ نہ ہوں، جھمگٹا لگانا۔ اسے زیادہ لوگ پر اعتراض تھا۔ نہیں، میرے 2 دوست ہیں، ان کی بیویاں اور بچے۔ میں نے بتایا، وہی دونوں جو اس دن جنگل میں تمہارے ساتھ تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہی دونوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر کل میں آ جاؤں گی، تم بلوا لینا جس کو بلانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ لہرائے اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس سے اگلے دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ رات کو جب میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سجی سجائی اپنے ہوش ربا حسن کے ساتھ سامنے بیڈ پر براجمان تھی، مگر میرے بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ پیچھے اور بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میرت، کیا ہوا؟ اتنی عجیب طرح سے کیا دیکھ رہی ہو اور یوں دور کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا۔ شایان، تمہارے نزدیک آنے سے مجھے ہمیشہ کسی چیز نے روکا ہے، اور وہ چیز یقیناً تمہارے گلے میں پڑا ہوا یہ تعویذ ہے۔ اس نے عجیب خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ مگر یہ تعویذ تمہارے لیے نہیں ہے؟ میں نے اسے تسلی دینا چاہی۔ ہاں، مگر ہے تو قوم اجنا کے لیے، اور میں اسی قوم سے تعلق رکھتی ہوں، اور یہ تعویذ تمہیں قوم اجنا کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی ہے۔ یقیناً تمہاری زندگی میں کسی شرارتی جن کی وجہ سے یا اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی مسئلہ رہا ہوگا۔ اس نے کہا، ہاں، کوئی مسئلہ تھا تو، مگر مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا، اور یہ حقیقت بھی تھی، میرے لیے تمام باتیں سنی سنائی تھیں۔ بہرحال اپنے اور میرے درمیان کی دوری کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ تعویذ اتارنا پڑے گا۔ اس نے میری مزید پیش قدمی اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، وہ وقت ہی ایسا تھا، اور اس پر اس کا قیامت خیز حسن، اگر وہ اس وقت جان بھی مانگتی تو میں دے دیتا۔ یہ تو پھر ایک تعویذ اتارنے کی بات تھی، اور تعویذ بھی ایسا کہ جس سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ میں اس وقت یہ بات قطعی طور پر بھول گیا تھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جن آگ سے بنے ہیں، اور ان کا ملاپ ناممکنات میں سے ہے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنی قوم چھوڑ دی، اور اس سے بڑھ کر اس کی وفا کا اور کیا ثبوت تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور تعویذ اتار کر نس پر رکھ دیا۔ ابھی تعویذ رکھ کر ہاتھ واپس کھینچا ہی تھا کہ ایک دم سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ پھیر مارا، تب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی گرم گرم کھولتی ہوئی چیز میرے پورے چہرے اور جسم پر ڈال دی ہو۔ میرے جسم کے دائیں طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے، اور بائیں طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی تیز دھار آلے سے مجھے گود رہا ہو۔ پھر کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی، اور میرے سامنے میرت بھیروی کے روپ میں کھڑی قہقہے لگا رہی تھی، اور میں شدید تکلیف سے دھرا ہو رہا تھا۔ تم کیا سمجھے تھے؟ تم نے تاموس کے ساتھ جو کیا تھا وہ میں بھول جاؤں گی؟
جبکہ ہمارا تو انتقام مشہور ہے، اور اب میرا انتقام یہ ہے کہ تم تا زندگی بے نام و نسب رہو گے۔ تمہاری ہم قوم بھی تمہارے نزدیک آنے سے ڈرے گی، اور پھر تم تو اس قوم سے ہو جو کہ قوم اجنا میں بھی ہمارے لیے قابل نفرین ہے۔ ہم آگ اور تم مٹی، ہمارا تمہارا کیا میل، کیسا ملاپ! میں چاہتی تو تمہیں بہت پہلے بھسم کر دیتی، مگر جب میں تمہارے پاس پہنچی تو تمہارے گلے میں یہ تعویذ موجود تھا، اور تب میں نے اپنا بھیروی کا روپ تبدیل کر کے اما کا روپ اپنا لیا۔ مگر تم خاصے مشکل ثابت ہوئے اور دیر سے رام ہوئے۔ میرے منصوبے میں سوائے تاموس کے سب شریک تھے۔ جب تم رام ہو گئے میں نے تم سے شادی کا کہا اور تم مان گئے۔ سب میرے منصوبے کے عین مطابق ہوتا رہا، اور شادی کے بعد کا بھی تمہارے سامنے ہے۔ اور یوں میں نے تم سے اپنا انتقام لے لیا۔ اب میں چلتی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سامنے لہرائے اور غائب ہو گئی۔ صبح اذانوں کے وقت اٹھ کر میں نے ڈریسنگ روم کے سامنے خود کو دیکھا۔ میرا جسم چہرے پہ سمیت جھلسا ہوا تھا۔ جسم کے دائیں حصے اور آدھے چہرے پر گھنے بال کسی جانور کی مانند اگ آئے تھے، اور آدھے چہرے اور جسم کے بائیں حصے پر تیز دھار آلے سے کاٹنے کے گہرے شگاف پڑے ہوئے تھے۔ میں انتہا سے زیادہ بدصورت ہو چکا تھا، یہاں تک کہ میرے ملازمین نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے مار کر میرے ہی گھر سے بے دخل کر دیا۔ میری جائیداد میرے غائب ہونے پر لوٹ کا مال بن گئی۔ میرے رشتہ دار پتہ نہیں کہاں کہاں سے اور کن کن رشتوں سے ابل پڑے تھے۔ میری ظاہری حالت کے پیش نظر ملازمت کا حصول خام خیالی تھا، اور میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ لوگ ڈر کے مارے میرے قریب نہیں آتے تھے، مجھے بھیک کیا دیتے۔ تب میں نے اس درگاہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ لنگر سے پیٹ بھرتا ہوں، پھٹے پرانے کپڑوں پر لوگوں کی اترنوں پر گزارا کرتا ہوں، اور اپنا جسم اور چہرہ ایک بڑی سی چادر سے چھپا کر رکھتا ہوں۔ یوں اس درگاہ پر آ کر کھانے کا بھی آسرا ہو گیا ہے، اور یہی کہیں نہ کہیں پڑھ کر راتیں بھی کٹ جاتی ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس بوڑھے فقیر نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی، اور میں سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی کہ اس نے جو بتایا تھا وہ قطعی غلط نہیں تھا۔ اس کا چہرہ واقعی اس قدر بھیانک تھا کہ رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھا۔ اور تب میں اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور ہر برائی کے شر سے اس رحمان و رحیم کی پناہ مانگتی ہوں، واپس آ گئی۔